مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو دین کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے دین کیا ہے، ایز اے اسلام کیا ہے، ان سنتوں کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک چیزیں وہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طبعیت تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی ذاتی طور پہ پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں بکری کا شانہ پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھا، لوکی پسند تھی۔ اب یہ پسند یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مجھے لوکی کے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ پسند ہو، مجھے گوشت میں بیف پسند ہو، بکری چھوٹا گوشت مجھے پسند نہ ہو۔ یہ ہر شخص کی الگ مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کی الگ طبیعت ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی جس چیز کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طبیعت سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں تھیں، ایک یہ کہ آپ رسول اللہ ہیں اور ایک یہ کہ آپ ایک عربی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک رواج ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دولت کو نہیں رکھا، یہ کوئی دین کا حکم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت سے طبعی طور پر محبت نہیں تھی، مایلان نہیں تھا، بلکہ دنیا کی کسی چیز کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رغبت نہیں تھی سوائے دو چیزوں کے، جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ النساء والطیب، اور ایک روایت میں آتا ہے من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف دو چیزیں محبوب ہیں۔ یہ جو دنیاکم کا اضافہ ہے، اس کو تو محدثین نے کہا کہ یہ اضافہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم بہرحال یہی ہے کہ دنیا کی مجھے صرف دو چیزیں محبوب ہیں، ایک خوشبو اور ایک عورت، یعنی نکاح کی کثرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن بہقی کی روایت ہے، کہ دنیا کی دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے عورت کی رغبت رکھی تھی، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بہت کثرت سے کیے، اور دوسری دنیا کی چیزوں میں آپ کو محبوب تھی خوشبو، اور اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال کیا، اتنا زیادہ کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو خوشبوؤں کے جھونکوں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ تو یہ طبعی رغبت تھی۔ اب کسی کو خوشبو اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی تو وہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں، لیکن طبعی رغبت تھی۔ تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا بھی پسند نہیں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا تو آپ نے پینے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو عیش پرستی ہے کہ دودھ اور شہد اتنا، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی، حالانکہ دودھ اور شہد ملا کے پینا بالکل جائز ہے۔ تو یہ طبعی چیز تھی، طبعی یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ایک وہ تھی، اس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ اگر یہ مذہب ہوتا، اسلام ہوتا، تو پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی دنیا رکھنے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے مال و دولت بھی رکھی، بادشاہت بھی رکھی۔ اگر یہ ناجائز ہوتی تو جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے لیے ناجائز ہوتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیغمبر کو اس کی اجازت اور دوسرے پیغمبر کے لیے وہ جائز ہو۔ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ صحابہ کرام میں بہت سے دولت مند تھے، بہت سے غریب تھے، تو جو دولت مند تھے ان کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی آپ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مزاج ہے۔ تو اگر آج بھی کسی کا ذاتی مزاج ہے، جو کہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ نہ رکھے دولت، اس کو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن وہ مزاج اس کی ذات کی حد تک ہوگا، اس کے بیوی بچے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بیوی بچوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید نے کہا عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق تم ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو عرف میں جو راشن، جو گھر، جو رہائش اور جو نان نفقہ عرف میں دینے کا رواج ہے، وہ شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی بچوں کو وہ دے گا۔ ہاں اگر کسی شخص نے ایسی جگہ شادی کی ہے کہ اس کی بیوی کا بھی یہ مزاج ہے کہ اس کو بھی دولت سے چڑ ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے نا، اس کا بھی یہ مزاج ہے، تو ٹھیک ہے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں، صبح کھائیں اور شام کی پرواہ نہ کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جو نہیں ہوتی جو چیز، تو اس کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر ایک مثال صادق آتی ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو یہ بہت اونچے اونچے مقامات ہیں، ان میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے تو جو ہماری حالت ہے اس سے بھی ہم جائیں گے۔ اس کی میں بس ایک مثال دے کے اپنے اس جواب کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 24 گھنٹے کا روزہ آسان نہیں ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں۔
24 گھنٹوں کے روزے. تو آپ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں فالو کرنا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ تم صبح سحری کھاؤ اور غروب آفتاب کے وقت افطار کرو، جیسے کہ قرآن میں ایک روزہ رکھنے کا اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ یعنی میری جو مزاج اور میرے اندر جو اللہ نے برداشت کی اتنی زیادہ قوت رکھی ہے وہ تم میں نہیں رکھی. تو جیسے نبی کھانے سے صبر کر سکتے تھے، 24 گھنٹے بغیر کھائے رہ سکتے تھے، آپ کو اللہ نے ایسی جسمانی طاقت اور روحانی قوت دی تھی، تو دولت کے معاملے میں بھی اللہ نے آپ میں ایسا صبر کا مادہ پیدا کیا تھا. تو جب اس دور کے صحابہ کو حکم نہیں ہے کہ اس بارے میں نبی کو فالو کریں، تو ہمیں کہاں سے حکم ہوگا کہ ہم اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت میں ہم فالو کریں. دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.